کل رات ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 مسلمان نوجوان شہید کر دیے گئے اور ایک نہایت تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیو غزہ کمپین کے زیر اہتمام ایک پرامن احتجاج جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل فلسطین، غزہ اور رفح کے اندر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور وہ سسک کر بلک کر امت مسلمہ کو پکار رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اسی کے پیش نظر سیو غزہ کمپین کا پرامن احتجاج پورے پاکستان میں جاری ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ڈی چوک میں دھرنا دیا ہوا تھا کہ جس کو ختم کرنے کے لیے پولیس مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہی تھی۔ کبھی مار کٹائی کرتی تھی، کبھی بچوں اور عورتوں کے اوپر ڈنڈے برساتی تھی، لیکن وہ دھرنا پھر بھی جاری و ساری تھا۔ اس وقت صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سراپا احتجاج ہے کہ فلسطین میں ہونے والی ظلم و بربریت کو بند کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم ریاستیں تو ان کو احتجاج کا پورا حق دیتی ہیں، لیکن ہمیں تو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے نعرے بلند کر سکیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ کبھی پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے سے روک دیا جاتا، کبھی ڈی چوک میں مختلف وہ ہیلے بہانوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا جاتا، کبھی ڈنڈے برسائے جاتے، کبھی عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا، کبھی ننگی اور گندی گالیاں نکالی جاتی۔ لیکن کل تو انتہا ہی ہو گئی کہ ایک رات کی تنہائی میں کار سوار آتا ہے اور وہ دھرنے کے اوپر گاڑی چڑھا کے دوسری جانب جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ 1-1.5 منٹ کے لیے وہاں کھڑا رہتا ہے، لیکن کسی پولیس والے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو پکڑے۔ جب وہ دوسری بار گاڑی احتجاج کرنے والوں کے اوپر چڑھا دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں 3 لوگ شدید زخمی ہوتے ہیں، جن میں سے 2 شہید ہو گئے اور ایک نہایت تشویشناک حالت میں زندگی کی آخری سانسیں ہاسپٹل میں گن رہا ہے۔ اور اس پہ بھی ظلم یہ کہ پولیس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ شخص گزرتا ہے، لیکن پولیس نہ اس کے اوپر فائرنگ کرتی ہے، نہ اس کو روکتی ہے، نہ پکڑتی ہے، نہ اس کو فالو کرتی ہے۔ اور اس کے بعد صبح جب ہم FIR کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو 4 گھنٹے دھوپ میں ہماری خواتین، مرد، نوجوان اور بچوں کو تھانے کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے کہ جی آپ انتظار کریں، اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ شخص اور گاڑی پکڑ لی گئی ہے، لیکن دکھانے کی اوپر سے اجازت نہیں ہے۔ FIR کی بات کرتے ہیں تو FIR بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر یہ کوئی جنگل کا قانون ہے؟ ہم کہیں ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں کہ یہ وہی چوک نہیں ہے کہ جہاں پر PTI والوں نے دھرنا دیا تھا، مولانا فضل الرحمان، نون لیگ اور پیپل پارٹی نے دھرنا دیا تھا؟ اگر وہ پاکستانی اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکتے تو ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم کہیں دور باہر سے آئے ہیں؟ کہ ابھی تک وہاں 2 لاشیں گرا دی گئیں، 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن ابھی تک FIR کاٹی نہیں جا رہی، اس لیے کہ اوپر سے حکم نہیں ہے۔ آخر کس بات کا ڈر ہے؟ کیا اس لیے اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا آقا و مولا ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، جہاں سے ہمیں وظیفے اور جہاں سے امدادیں آتی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد جہاں ہم نے زندگیاں بسر کرنی ہے، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنانے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، اسرائیل ناراض ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے حضور ایک دن ہم نے پیش ہونا ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گئے تو اس کے بعد ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی انقلاب خون مانگتا ہے، اور اس انقلاب کا آغاز پاکستان سے خون کے ذریعے ہو گیا ہے، اور اگر ہمارے ان بچوں کو حق نہ ملا، اور اگر ہم نے فلسطین اور اہل غزہ کے لیے کوئی سٹینس نہ لیا، تو یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ تھمے گا نہیں، کم نہیں ہوگا، بلکہ یہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ اس قدر یہ بڑھے گا، پھر یہ انسانوں کا طوفان کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ریاست کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ماں جیسا سلوک کرے، ہمارے ساتھ یتیم بچوں والا سلوک نہ کرے۔ اور احتجاج ہمارا حق ہے، اور اگر ہم سے ہمارا حق چھینا گیا تو پھر یاد رکھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو اس دوران قرارداد فلسطین بھی منظور ہوئی تھی کہ جب کبھی فلسطین کو مسلمانوں کی ضرورت پڑے گی
ہم پیش ہوں گے، ان کی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں ان کا سہارا بنیں گے اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی بھی اسرائیل کا ظالمانہ قبضہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کا جذبہ تب تک موجود رہے گا جب تک پاکستان کی بقا اور پاکستان سے وفا کا جذبہ میرے خون میں موجود ہے۔ میں صدر پاکستان سے، وزیر اعظم صاحب سے، عدلیہ کے سربراہان اور فوج کے سربراہان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمیں جینے دیجیے، ہمیں جینے کا حق دیجیے۔ اگر آپ ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو آپ حکومت کس پہ کریں گے؟ ہم اس پورے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ریاست پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں شرپسند عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو سکے۔